ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، دیکھیں نا، ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ایسی کوشش کہ تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور وہ ہے والذین جہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ انتھک کوشش کا تقاضا بلا کیا ہے، بڑے غور سے سمجھیں۔ یہ جتنی آیات صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے شروع میں یہ کچھ قسمیں یا گواہیاں یا شہادتیں اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں، غور کریں، غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن چیزوں کو بطور شہادت پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی کتنی بڑی حقیقتیں ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے آپ؟ یہ غور کریں، آپ ضرور کریں۔ اس سے آپ کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں بالکل نکل جائیں گے کہ یہ گواہیاں کتنی بڑی حقیقتیں ہیں، یہ ناقابل انکار حقائق ہیں۔ جب ہم ان حقائق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی علم کی کمالات، اس کی حکمت کے کمالات سمجھتے ہیں تو یقین مانے ہمارا فکر، ہمارا سوچ، ہمارا عقیدہ بالکل پکا سچا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ انہی چیزوں پر غور و فکر کرنے کا ہے۔ جس قدر آپ غور و فکر کریں گے، جتنا اس پہ سوچیں گے، آپ بار بار، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم اپنی نظر کو دوڑا لو، سورہ ملک میں اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نظر کو دوڑا لو پوری اس مخلوق میں، تمہیں کہیں کوئی نقص، کوئی فلاں نظر نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے انسان کو کہ ذرا اگر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو تخلیق پوری کائنات میں دیکھ لو۔ لہذا آج میں اس کو تھوڑا سا اسی پیرائے میں، تاکہ آپ پچھلی دوبارہ پڑھیں، سمجھیں۔ اچھا، پھر ایک تو ہے نا یہ قسمیں یا شہادتیں، اس کے بعد جس بات پر یہ گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ بات اپنی جگہ بہت بڑا حق ہے۔ جب اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا بھی سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ آج ذرا آپ اسی نقطہ نظر سے ہم پڑھیں گے اور آپ غور سے سنیں گے، کیونکہ سوال آئیں گے آپ کو اور ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ سوال اس لیے پیدا ہوں گے کہ ہم اگر اپنی سوچ و فکر کے حوالے سے اس پہ غور نہیں کر رہے تو پھر وہ ہم سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، اور اگر واقعی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے تو پھر بڑا مزہ آئے گا۔ ایک ایک آیت کو جب دیکھیں گے کو پتہ چلے گا کہ ایسی حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں جو ہمارے سینے کو کھود رہی ہیں۔ شرح صدر اسی سے ہوتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک آیت کو سمجھنا پوری طرح 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، نسائی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے کوٹ کی ہے۔ لیکن صرف پڑھنا اور نہ سمجھنا کتنی نادانی ہوگی، اس قرآن کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوگی جو ہمارے اندر روشنی کے مینار روشن کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، غور کریں، ہم اندر کا اندھیرا موجود ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ زبان سے ہم بس ادا کر رہے ہیں الفاظ کو۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ کیا تلاوت کیا ہے؟ پڑھ کے، سمجھ کے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا۔ اب ذرا اس تمہید کے ساتھ آئیے، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شہادتیں کس کی پیش کی جا رہی ہیں؟ نمبر 1 آیت، والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی گواہی یا قسم۔
روز ہر آدمی اس سورج کو نکلتے دیکھتا ہے، اس کی دھوپ، اس کی روشنی، اور پھر دن بھر جو اس میں ساری سرگرمیاں ہیں وہ اس سورج کی وجہ سے، ورنہ اندھیرا ہوتا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی۔ تو پہلی بات کہ سورج کی گواہی اور اس کی دھوپ کی۔ نمبر 2، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو سورج اور چاند دو کا بیان آ گیا، دونوں کی اپنی اپنی سرگرمیوں کا خلاصہ بھی آ گیا۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، دن اور رات کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دونوں کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ جلدی بتائیں، دن اور رات۔ واللیل وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ میں آپ سے مطلب پوچھ رہا ہوں، مطلب آپ کا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا، لیکن پہلے لوگوں کے سمجھنے کے لیے آیت پڑھ دیں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سر جی جب صبح ہوتی ہے تو روزگار کے لیے کام کی تلاش میں اللہ کی یاد کر کے پھر ہم اپنے جستجو میں لگ جاتے ہیں، رزق معاش کی تلاش میں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے۔ اور جب رات ہو جاتی ہے تو ہم سکون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے کہ ہم آرام کریں اور اس کا آپ ذکر بھی بالکل کریں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سنیں غور سے، یہ ساری باتیں پہلی آیت بھی بالکل سوٹیبل تھی، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ان دونوں کا فنکشن ایک دوسرے کے الٹ ہے، صفات متضاد ہیں، ایک روشن ہے ایک اندھیری ہے، ایک کام کرنے کے لیے ہے دوسری آرام کرنے کے لیے ہے۔ تو ان کی صفات متضاد ہیں، یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ انہی چیزوں کو آگے گواہی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ والارض وما دحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ اب آسمان اور زمین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ دن اور رات کا تعلق یہ دونوں کی متضاد صفات ہیں، اور یہاں بھی بتایا کہ آسمان اور زمین ایک انتہائی بلندی پر، دوسرا نئی انتہائی پستی پر، ایک کا فنکشن کچھ اور ہے دوسرے کا فنکشن کچھ اور ہے، لہذا یہ بھی دونوں متضاد ہیں۔ اب ان چیزوں کو گواہی کے طور پہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ آگے جس آیت کو فرما رہے ہیں، اگلی نفس وما سواہا، اور یہ مقسم علیہ کون کیا چیز ہے؟ وہ یہ آیت ہے کہ یہ ساری چیزیں گواہ کس بات پر ہیں؟ نفس، جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ساری نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا ہے۔ گواہیاں کہتی ہیں کہ یہ دونوں متضاد ہیں، سورج چاند ہو، زمین آسمان ہو، یا دن اور رات ہو۔ یہ جو پہلی 6 آیات ہیں آپ کی، آپ اس میں صاف بتا دیا گیا کہ جس طرح سورج اور چاند اور دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مخالف ہیں، اور اپنے آثار اور نتائج بھی ان کے متضاد ہیں۔ اتنی بات ہے نا ان ساری گواہیوں میں۔ سر ایکسکیوز می، یہ بھی قسم والی آیت ہے، والنفس وما سواہا۔ وہ قسم گواہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تک آپ نہیں سمجھی؟ قسم کیا ہوتی ہے؟ سر یہی گواہی والی آیت لگ رہی ہے یہ بھی۔ تو میں وہی تو پڑھ رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں؟ ساری گواہی کی بات کر رہا ہوں، ان کی صفات بیان کر رہا ہوں۔ یہ گواہی متضاد چیزوں کی کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ آگے اس کو جوڑنا ہے جس پر یہ گواہی لائی جا رہی ہے۔ گواہی لائی جا رہی ہے وہ نفس وما سواہا،
कुछ बात आपके पल्ले पड़ी है नहीं, वरना सवाल ठीक स्पेसिफिक सवाल करें। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर सारी कस्में आई है ना, इस आयत तक ये भी कसम में जा रहा है कि इस नफ्स की कसम जिसको हमने वो मासवाहा, तो आगे जो अब आयत आती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसको उस जो ऊपर कसमों का मकसद है, इस कसम का भी एक मकसद है। और नफ्स की कसम इसलिए खाई जा रही है और इसके बनाने वाले की कसम इसलिए खाई जा रही है कि ये नफ्स के अंदर दो मुतजाद चीजें मौजूद हैं। जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस पे कसम अगर मैंने ऊपर कहा है तो मैंने गलत कहा है। ये है उसके मुक़सम अलैह, फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। जिस तरह ये पहली सारी कस्में जो आपके सामने बताई गई हैं, इनके अंदर मुतजाद सिफात मौजूद हैं। और रब का कमाल देखें कि ये मुतजाद सिफात, चाहे दिन और रात हो, सूरज और चांद हो, या आपका आसमान और ज़मीन हो, दो हर एक की सिफात एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ हैं, लेकिन इंसान के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और उसी से इंसान की ज़िंदगी मुमकिन हुई है। मसलन एक मिसाल समझें कि दिन अगर ना होता तो हम अपनी माशी सरगर्मियाँ का, जैसे पहली आयत उन्होंने पढ़ी है, और रात ना होती तो हम थकावट को दूर करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं था, अंधेरी रात में बड़े पुरस्कून से। और अब तो ये कहते हैं आप जो मेडिकल साइंस के लोग हैं कि एक हार्मोन्स इंसान अपनी बॉडी में रिसीव करता है जो फिर उसको रिवाइव करते हैं, उसके अंदर कुव्वत और ताकत को बहाल करते हैं, फिर अगले दिन वो काम करता है। तो ये सारे इंतजाम किसने किए हैं? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने किए हैं। फौरन आपका जहन जाना चाहिए। और इसी तरह ज़मीन और आसमान की भी अगर आप सारी देखें कि आसमान क्यों रुकावट बनता है उन चीज़ों के लिए जो सूरज से निकलती हैं और इंसान के जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ज़मीन का एक अपना काम अल्लाह ताला ने उसके सुपुर्द किया है कि तुमने सारी लिविंग मखलूक जो तुम्हारे ऊपर है, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, उनकी ग़िज़ा पैदा करनी है। तो इनकी मुतज़ाद सिफ़ात के बावजूद उस रब्बुल आलमीन का कमाल देखें कि ये सारी चीजें जो हैं वो इंसान की जरूरत है। अब हमें एक बात समझ आई कि ये गवाहियां इसलिए पेश की जा रही हैं कि हम गौर करें, हम देखें कि रब्बुल आलमीन के कमालात देखें, उसके इल्म के, उसकी हिकमत के, उसकी कुदरत के, उसकी अख्तियार के, कि दुनिया पूरी में अपनी ये सारी निशानियां फैला दी। उनमें से चंद का जिक्र, बड़ी बड़ी जिक्र जो एक दूसरे के मुतजाद है, वो हमें बता दिया और उसको गवाही के तौर पर लाया। यानी पहले बहुत को अच्छी तरह समझें। पहली 6 आयत जो है ना, वो हैं कायनात से शहादतें, और जो ये है आखिर 7वीं आयत, वो नफ्सिम वमा सव्वाहा, ये निशानी कहाँ से लाई गई है? बताए ना। इंसान के नफ्स से, वो नफ्सिम वमा सव्वाहा, इंसान मत कहें, बिल्कुल स्पेसिफिक, वो नफ्सिम वमा सव्वाहा, नफ्स जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फल हम इसी नफ्स में हमने इल्हाम कर दिया, अल्लाह ने इसको बिल्कुल ये चीज उसके अंदर वदियत फरमा दी। क्या? फुजूरहा व तकवाहा। किसकी बात? कि वो फजूर, बुराई को भी ठीक ठीक पहचानता है, इल्हाम कर दिया हर आदमी के अंदर। किसका? बुराई का। बुराई इल्हाम कर दी, वो पहचानता है बुराई ये है और बुराई को नापसंद करता है। जब बुरा जानता है तो जाहिर है नापसंद करता है। और दूसरी बात, वह तकवाहा, और उसके अंदर जो उसकी अच्छाई है, वो जो बात है तकवे की कि बुराई से बचना है, नेकी पर अमल करना है, ये भी उसको बिल्कुल सुझा दी।
تو انسان کو جب یہ پتہ چل گیا، اللہ نے اس کے اندر الہام کر دیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی بری چیز ہے، اور سوری نیکی بہت اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس آیت میں یہ کہ اس کو فجور اور تقوی سمجھا دیا، آپ ذرا اس پہ غور و فکر کریں۔ سب سے پہلا اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے بتائیں ذرا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سجھا دیا ہے اور ہمارے لیے نیکی کو پسندیدہ اور برائی کو قابل نفرت بنا دیا ہے، تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا سر معاشرہ رقش نظر یعنی اچھا بن جاتا ہے بس معاشرہ۔ بس بس کریں، آپ پتہ نہیں کہاں آگے چلے جاتے ہیں، سوال کو تو سمجھے کریں۔ یہ بات نفس کا تزکیہ، ایمان۔ بتائیں آپ سر اس میں تقاضا غور نہیں یہ ہے کہ کرتے، ہم آپ سنی برائیوں سنائی کو، باتیں ادھر سے ادھر لگا دیتے ہیں۔ بھائی وہ اس کا حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر جی اوپر کی آیت میں جو ہے کہ اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے بچنے کی بھی توفیق وہی دیتا ہے اور اچھائی کرنے کی بھی توفیق ہمیں وہی نہیں دیتا نہیں، ہے۔ آپ بات کو پیدائشی طور پہ ہر اب میری بات سنیں، آپ بات سنیں اور سمجھیں، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو سوال کریں۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان دے دی ہے کہ برائی یہ ہے اور یہ بری چیز ہے، نیکی یہ ہے اور نیکی اچھی چیز ہے، تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں نیکی کو اختیار کروں اور برائی سے بچوں۔ یہ ہے اس کا تقاضا۔ اللہ نے جب مجھے اندر الہام کر دی ہے تو اب میرا فرض ہو گیا کہ میرے خالق نے الہام کر دیا، لہذا برائی بری ہے میں اس کو چھوڑ دوں، نیکی اچھی ہے اس کو۔ یہ ہے اس بے شک جزاک پہلا اللہ۔ تقاضا۔ پتہ نہیں آپ کہاں کہاں پھر رہے ہیں۔ سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہیں ہے، اور یہ آپ کا اور میرا آگے میں چل رہا ہوں اسی کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں۔ پہلا غور و فکر کا نتیجہ، پہلا تقاضا کہ نیکی اچھی چیز ہے میں اس کو کروں، برائی بری چیز ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ یہ ہے پہلا تقاضا۔ جی سر، ایک سوال ہے سر، جی فرمائیں۔ یہ آیت 7 میں بظاہر لگ رہا ہے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک ہے اور وہ نفسن اور نفس کی، پھر وما لکھا ہے، اس کو ذرا کھولیے، اور اس کی وما سے کیا مطلب سر؟ سر آپ ذرا دیکھیں اوپر بھی، اس سے اوپر بھی دیکھیں، والارض وما دحاہا، اس سے اوپر دیکھیں، والسماء وما بناہا، آسمان کی بھی گواہی جو آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے، اور وما سواہا، جس کو نے اس کو، یا ما بناہا جس نے آسمان کو بنایا ہے اس کی بھی گواہی ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق دونوں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ چیز کس قدر انسانوں کے لیے مفید ہے۔ واہ ما بناہا سر اوپر لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا، نہیں لگا ہوا؟ بالکل، جزاک اللہ۔ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ پہلا تقاضا، ذرا غور سے سنیے اس کو، ہم آگے دیکھیں۔ پہلا کیا تقاضا؟ کیونکہ اللہ نے الہام کر دیا ہے، انٹیوٹیولی وی نو، الہامی طور پر ہمارے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے، برائی بری ہے، نیکی اچھی ہے، چھوڑ، اب برائی کو چھوڑ دو، نیکی کرو۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آگے چل کے بتائے گا، اور میں اس وقت اس بات کو آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اس کا مطلب ایک اور بھی بڑا زبردست، اور غور کیجئے کہ اب انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مسئول سمجھے، کہ اللہ نے اس کو شتر بے مہار بنا کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو پہچان رکھ دی ہر انسان کے اندر کہ برائی یہ ہے اور بری ہے، نیکی یہ ہے اور نیکی اچھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نعمت کا سوال آخرت میں ہوگا کہ جب میں نے تمہارے اندر یہ چیز الہام کر دی تھی تو تم نے کیوں اپنے نفس کو اس برائی پر ڈالا جس سے میں نے منع کیا تھا، اس نیکی سے باز رہا جس نیکی کو میں نے تمہارے لیے اچھا بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس اللہ کی اس دین کی باوجود الہام کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، آخرت میں انسان سے باز پرس ہوگی۔
अच्छा, ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, जी अगर सर, जी सर। अगर इंसान इसके उलट चले, उलट का मतलब क्या है? नेकी करे और बुराई को छोड़ दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इंसान बुराई करता है, हालांकि अल्लाह ने उससे रोका है, और नेकी छोड़ देता है जिसका उसने हुक्म दिया है, तो ये शख्स क्या कर रहा है? ये फिर सर अजाब का अपने मुस्तहिक हो रहा नफ्स है। का फितरत के अपने खिलाफ नफ्स का तज़किया कर ये डॉक्टर साहब आपने आज बड़ी पते की बात की। वो अपनी फितरत के खिलाफ शहादत दे रहा है। बात को समझें, ये है कुरान में गौर व फिक्र के नतीजे देखें, हमें बिल्कुल पता चल गया कि इस्लाम जो नेकी को पहचानता है, नेकी करता है, वो कामयाब, और जो नहीं करता, इसके उलट करता है, वो नाकाम। और जो कर रहा है वो ऐन अपनी फितरत की शहादत, अपने नफ्स की शहादत दे रहा है कि उसके नफ्स को अल्लाह ने जैसे बनाया वो उसी डगर पे चल रहा है। तो ये आप देखें, इस एक आयत से 3 नुक्ते निकले कि फलहमहा फजूरहा तकवाहा का 3 नुक्ते। पहला नुक्ता कि अब मेरा फर्ज है कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया, मैं नेकी करूं और बुराई को छोड़ दूं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसके उलट कर रहा हूं तो मैं अपने नफ्स की शहादत के खिलाफ शहादत दे रहा हूं। मेरा नफ्स तो ये कहता है कि नेकी मुझे बिल्कुल, मैं आप और मैं बिल्कुल पकड़, आप खुद देखें, जब भी आप नेकी करते हैं आपको बड़ा सुकून इत्मीनान होता है। क्यों? वो अल्लाह ने जो अंदर आपके इल्हाम कर दी है, उस वो चीज़ आप उसको उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लिहाजा आप बड़े मुतमईन हो जाते हैं और बुराई से बचकर आप मुतमईन हो जाते हैं। लिहाजा ये 3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब आपका कोई सवाल हो, बड़ी अहम आयत है। सर जी इसको समझने के लिए वो जो आपने सूरह रूम की आयत नंबर 30 बताई है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं फितरत अल्लाह इल्लती मैं फतर मैं अन्नास। मैं बताता हूँ आपको, वो बाद की बात है, वो है, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट इसी के साथ सुने और लिखें आप अपने पास। सूरह बल्द की आयत 10, सूरत कौन सी है सर? सूरह बलद आयत 10, वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए। बिल्कुल इसी का एक दूसरा वर्शन है जो माने एक बिल्कुल एक है, वहदैनाहुन नजदैन, उसको दोनों रास्ते दिखा दिए। नेकी भी इल्हाम कर दी, बदी भी इल्हाम कर दी, नेकी पसंद और बुराई नापसंद। उसके बाद ये समझें, इस बात को जब समझ जाएंगे ना तो आपको पूरी तरह अल्लाह ताला की स्कीम इंसान के हवाले से समझ आ जाएगी। हमने समझ लिया कि फलहमहा फजूरहा तकवाहा, फिर इसी को दूसरी जगह कहा सूरह बल्द की आयत 10 में वहदैनाहुन नजदैन। एक तीसरी जगह भी इसी बात को एक दूसरे पैराए में बयान किया। वो क्या है? सब मैंने लिखवाई हुई है आपको। लिखें, सूरह दहर की आयत 3, सूरह दहर की आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने उसको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर दी, रहनुमाई कर दी। अब उसके बाद इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब चाहे तो नाशुक्रा बने और चाहे तो शुक्र करने वाला बने। देखें, तीनों आयत आपके सामने हैं। अब आप देख लें कि इस बात कितनी अहम है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 दफ़ा, अभी और बहुत सारी जगह है लेकिन मैंने आपके सामने 3 जगह रखी है मुख्तलिफ। चलें एक और भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझें। देखें, कुरान की आयत को जब समझेंगे हम, वो जो आपको मैंने हदीस शुरू में सुनाई है
کہ ایک آیت کو پڑھ کے سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو اپنے فکر و عمل کا حصہ بنا لینا، 100 رکعت نفل کے اجر سے زیادہ اجر ہے۔ سمجھنا اس طرح جس طرح ہم اللہ کی توفیق سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ چوتھی بات سنیں بڑے غور سے، اور ان کو جوڑیں، ان پہ غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ کی آیت 14 میں، بلل انسان علی نفسہ بصیرہ، لوگ خود اپنے نفس پر گواہ ہیں۔ جب کیونکہ اللہ نے الہام کر دیا نا، برائی کرتا ہے تو وہ بالکل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، اور جب نیکی کر رہا تھا تو اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سورہ لیل کی آیت ہے، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا چپ رہیں، میں بالکل ڈائریکٹ آیتیں لا رہا ہوں اور آپ لکھیں اور سمجھیں ذرا اس کو۔ چار آیتیں یہ ہو گئیں۔ اچھا، اب آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، جس کے اندر یہ پہچان موجود ہو، اس نفس کو کون سا نفس کہا ہے؟ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، سے مطمئنہ۔ یہ مطمئنہ کس نے کہا ہے؟ بالکل غلط کہا ہے۔ یہ پہچان موجود ہے، یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس لوامہ ہے، اور اس کی پہلی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو نفس لوامہ بنایا ہے، اس وجہ سے کہ وہ نیکی برائی کو پہچانتا ہے، اور وہ سیدھے راستے کو بھی پہچانتا ہے، برے راستے کو بھی پہچانتا ہے، اور خود وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ ساری کو جوڑ کے اس آرام سے دیکھیں، یہ ذہن سے نکال دیں پہلے ادھر ادھر کی باتیں، قرآن کو ڈائریکٹ قرآن سے ریلیٹ کرنا سیکھیں۔ تو یہ ہے وہ نفس اللوامہ جو ان چار آیتوں کا مظہر ہے۔ کوئی سوال؟ سر یہ نفس و ما سواہا، سواہا کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ ہر اعضاء صحیح جگہ پہ اللہ نے مکمل فٹ کر دیے انسان کے۔ جیسا اس کو بنایا ہے، یہ صرف وہی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، اس کو صلاحیتیں، اس کو عقل، اس کو پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے۔ صرف اعضاء ہی ٹھیک نہیں بنائے، جیسا اس کو بنایا ہے، بنایا کا مطلب صرف اعضاء نہیں، جیسے ہی اس کو عقل، سمجھ، بوجھ، جو کچھ اس نے دیا ہے، صلاحیتیں، محدود معنوں میں لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی وسعتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی غور و فکر ہے کہ سواہا کا مطلب صرف اعضاء نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے کہ اس کے اندر، اب یہاں پہ بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا نا، کہ اپنا نائب بنایا۔ نائب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو سمجھیں، نائب وہ ہوتا ہے جس کو نائب بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو ایسا بنایا جیسے یہ ہے، اس کو ساری سہولتیں دیں، اس کو سارے ذرائع اور وسائل دیے، پھر اس کے سامنے ڈیوٹیز رکھی کہ یہ تم نے کام کرنا ہے۔ پہلے ان ڈیوٹیز کو کرنے کے لیے جو جو صلاحیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے درجہ اتم دی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس بہترین ساخت میں سے ایک یہ بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب آپ کوئی معنی ازیوم کر لیتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو بند کر لیتے ہیں، ذہن کو کھلا رکھ کے قرآن کے اندر قرآن سے تفسیر ڈھونڈیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رب نے کس طرح ان باتوں کو دوسری جگہ پر کھولا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی نہیں؟
جی جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اس نفس کو جو اللہ نے یہ الہام کر دیا کہ نیکی بھی اور بدی بھی، اس کو دونوں راستے سجھا دیے، اور پھر اس کو بتا دیا کہ اب میں نے یہ سب عنایتیں کر کے تمہیں آزادی دے دی ہے۔ آزادی کس کی بات کی؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو۔ شکر گزاری کیا ہے بھلا؟ ان آیت کے اندر رہ کے بتائیے۔ کیا ہے شکر گزاری؟ کہ سر ہم اپنی فطرت کے مطابق عمل کریں، اچھائی کو اپنا لیں اور برائی کو چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کو درجہ کمال تک پہنچانا، اب بڑے غور سے سوال سنیے، سمجھیے بات کو، کہ ہم اس چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دیں۔ کس چیز کو؟ کہ برائی سے بچنے کا حق ادا کر دیں، کبھی برائی نہ کریں، ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور نیکی کرنے میں ہم سبقت کریں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اس کے اندر ودیت کی ہیں، یہ جو نیکی اور برائی کی پہچان، دونوں راستے بتا دیے، اور پھر تو یہ کب انسان اس کی کمال کو حاصل کرے گا؟ سر جب ہم اپنے نفس لوامہ کی بات سنیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، یعنی اپنی نفس کی تزکیہ کریں گے۔ اچھا، تزکیہ نفس کیسے کریں گے؟ سر اپنی نفس کو جو ہے ہمارا وہ بنائیں گے نا، مطمئنہ بنائیں گے۔ آپ الٹی قرآن سیدھی اور باتیں، سنت۔ میری بات سنیں۔ نفس کا تزکیہ کہ برائی سے بچو، نیکی کرو، اس کو اپنی پکی عادت بنا لو، یہ ہوگا قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بعد۔ تزکیہ نفس کے لیے تلاوت آیات، اسی طرح تلاوت آیات جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو آپ کو یہ کیفیت اپنی پیک پر پہنچا دیں گے آپ، کہ نیکی چھوڑ دیں گے، آپ برائی چھوڑ دیں گے اور نیکی آپ کریں گے۔ پورا سمجھیے یہ پروسیس۔ یہ صورتیں اتنی اہم ہیں اور اتنی ان میں گہرائی اور گہرائی ہے کہ جتنا ہم سمجھتے جائیں گے ہمارا شرح صدر ہوتا چلا جائے گا، سینہ کھل جائے گا۔ اچھا، یہیں سے وہ تزکیہ نفس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آگے آیت 9 بڑی کلیئرلی بتا رہی ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے نفس لوامہ کو اس کی تربیت کر کے برائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا، نیکی کرنے پر اس کو سبقت پہ لیول پہ لے آیا۔ یہ ہے وہ آدمی جس نے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا۔ سوال کریں، بات کو سمجھیں، اپنے ذہن سے ساری چیزیں نکال دیں، قرآن کی تفسیر قرآن اور سنت سے سمجھیں۔ ان باتوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کوئی بات، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، میں پھر آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے آیت فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا کو اس کی تشریح قرآن سے کی ہے۔ کن آیتوں سے؟ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ بلد کی آیت 10 ہے، دہر کی آیت 3 ہے، اور سورہ قیامہ کی آیت 14 ہے۔ اب یہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جب اللہ نے یہ چیز ودیت کی ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسی جو چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، الہام کر دی ہے، زندگی کو اس کے مطابق گزاریں، برائی کو چھوڑ دیں اور نیکی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، اسی سے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز اور نوٹ فرمائیں جو قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ جب میں اور آپ اپنے نفس کے اس الہام کے خلاف چلتے ہیں
یعنی برائی کرتے ہیں اور نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات سمجھیے، اس وقت دراصل ہم اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اور نفس لوامہ ہمیں قدم قدم پر ٹوکتا ہے کہ بندے تو کیا کر رہا ہے؟ اندر سے ضمیر پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تم اس فطرت کے خلاف کر رہے ہو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کے اور میرے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جی سر ایسے ہی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے؟ آپ یقین مانیں، رشوت لینے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر اس کو بار بار ٹوکتا ہے تو غلط کر رہا ہے شروع میں، لیکن جب وہ کرتا کرتا اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے کہ اس کو لذت آ جاتی ہے اس حرام کھانے میں اور بچوں کو کھلانے میں اور اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اونچا کرنے میں، حتیٰ کہ اس وقت بھی اندر سے نفس اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے بڑی غلطی کی ہے، لیکن وہ اس کو دبا دیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ۔ تو آپ اس آیت کو اسی طرح مت جانے دیں، ان ساری آیتوں کو جوڑ کے جس طرح میں نے آپ کے سامنے جوڑا ہے ان کو آپ پھر غور کریں۔ کس پہ؟ آیت اس کی 7 اور 8 سورہ شمس کی، اس کے ساتھ سورہ بلد کی آیت 10، سورہ دہر کی آیت 3، سورہ قیامہ کی آیت 14، اور ہماری ایک بہن نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو آیت ہے سورہ روم کی 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ لا ہے تبدیل فطرت، لخلق اللہ۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی اس کے اندر الہام کر دی ہے، اس کے مطابق چلو، نیکی کرو برائی چھوڑ دو۔ یہ ہے فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ فطرت اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا ڈیمانڈ پہلی اپنے ماننے والے سے کہ تو نیکی میں اللہ کی فرما برداری کر اور برائی سے بچ جا، وہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے۔ اچھا، اسی آیت میں جو آپ ابھی سن رہے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میڈم آپ ہی بتائیں جنہوں نے یہ آیت پڑھی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس سے جو ہمیں نیکی الہام کر دی اور بدی کو بھی سمجھنا ہمارے لیے وہ آسان کر دیا، تو ہمیں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، جو اسے سر بتا دیا اسی فطرت پر رہنا چاہیے۔ یہ جو سنیں غور سے سنیں، یہ فطرت جس پر آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نیکی پسندیدہ برائی ناپسندیدہ، برائی بری نیکی اچھی، اس فطرت کو مت تبدیل کرو۔ اس کو تبدیل کرو گے تو گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے۔ میں نے اس پر آپ سوال کریں، اسپیسیفک جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو میں اس کو دوبارہ بیان کر دوں گا، لیکن قرآن کے طالب علم کو یہ بنیادی چیزیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ جی سر جی، میں ایک وہ آیت پڑھی تھی، اس کو بھی پلیز ذرا اسی کے ساتھ اگر ریلیٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے سمجھائیے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ مہربانی کیا کریں، آپ کے پاس میرا نمبر ہے، ایسی باتیں جو لوگوں کو کنفیوز کریں اور ہم ایک نقطہ جو ذہنوں میں بٹھا رہے ہوں۔ اب دیکھیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَلْزَمْنَاهُ فِي عُنُقِهِ، یہ ہے اس کے نامہ اعمال کا جو اس نے دنیا میں پرفارم کیا ہے، وہ اس کے ساتھ آئے گا، گویا جیسے کہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا، اس کو نکال کے ہم اس کو کہیں یہ دیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ سر اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرو، کہ اللہ نے عورت پیدا کیا ہے تو عورت بن کے رہو،
اور مرد پیدا کیا ہے تو مرد بن کے رہو. یہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس پہلی ابتدان جو آپ کی فطرت ہے، فطرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت پیدا کیا، مرد کو مرد پیدا کیا ہے، اسی کی صلاحیتیں اس کو دی ہیں. مرد کو مرد کی، عورت کو عورت کی. اگر وہ بنے گا تو فطرت کے خلاف جائے گا، فطرت کے خلاف جائے گا، فساد برپا ہوگا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. مرد جی عورت سر. بنے گی، عورت مرد بنے گا تو وہی کچھ ہوگا جو مغرب میں ہو رہا ہے. جی سر. تو فطرت کی بنیادی جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کی ہے چیز کہ نیکی اچھی برائی بری، لہذا نیکی کرو. جب نیکی کریں گے تو مرد کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں اللہ کے بنائی ہوئی فطرت کے خلاف جاؤں کہ عورت بن جاؤں. وہ کیسے بن سکتا ہے؟ مرد عورت کیسے بن سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مختلف طریقے پر پیدا کیا، مختلف فنکشن پرفارم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اسی کا ان سے حساب ہوگا. تو اس نے تو ابتدائی ایسی نافرمانی سے کی کہ وہ اللہ کا مغضوب بن گیا اگر جس نے یہ بھی جنس تبدیل کی. اور اس کی وعید بھی بہت سخت ہے، عذاب. اب بس آپ آگے ساری باتیں جب جرم بڑا ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. یہ بڑی فطری سی بات ہے، عام عقل میں آنے والی بات. آیت 8 بالکل کلیئر ہو گئی ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھے. لیکن ان پر غور ضرور کیا کریں جو میں آپ کو لکھواتا ہوں. یہ آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے. اور قرآن کے طالب علم دیکھیں نا، بچوں کو آپ کتنا زبردستی ہوم ورک کراتے ہیں. تو اگر ہوم ورک نہ کریں تو وہ سبجیکٹ کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم خود اس پہ کیوں نہیں عمل کریں کہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنی سوچ و فکر کو قرآن کے سنت کے مطابق بنا لیں. کرتے ہیں سر جی، جو آیات آپ لکھواتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، کوشش پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے آپ پتہ ہے، لیکن میں ہر آدمی سے درخواست کر رہا ہوں، جی ریکویسٹ ٹھیک کر رہا ہے، ہوں ٹھیک کہ ہے. قرآن کا جی حق. سر پڑھتے ہیں الحمدللہ. اچھا اب ذرا دیکھیں، آپ رب دیکھیں. ہم نے 8 سمجھیے نا، 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. کیا بات ہے. اب دیکھیں، 4 الفاظ کے اندر کوزے میں سمندر دریا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب انسان فلاح دنیا میں چاہتا ہے یا آخرت میں، تو اپنے نفس کو پاک کر لے. کس سے؟ برائیوں سے پاک کر لے اور نیکیوں سے آراستہ کر لے اسے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور آیت قرآن میں بڑی مشہور اور تزکیہ کے لفظ کے ساتھ آتی ہے، وہ کیا ہے بلا؟ سر سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر آیت. آپ آیت پڑھیں، حوالے کیوں دیتے ہیں آپ؟ قد افلاح من قد افلح من تزکا. جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا، وہ اس کے آگے کیا فرمایا؟ وذکر اسم ربہ فصلی. جزاک اللہ. وذکر اسم ربہ فصلی. تو تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قامت. یہ ہیں وہ مسائل جو آپ اور میں قرآن سے حاصل نہیں کرتے. بس خوش ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اور بھائی اس کے اندر جو مفہوم ہے، عقل دی ہے اللہ نے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ تم بہت کم شکر، یہ صلاحیتیں کیوں نہیں یہاں استعمال کرتے. وہاں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 2 کام کیے، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. کیوں؟ ذکر کا مطلب صرف زبان سے نہیں کہ تسبیح لے کے دکان پہ بیٹھ گئے، ادھر سبحان اللہ اور ادھر جھوٹ بولا مال بیچتے وقت، قسمیں کھائیں. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ زبان سے بھی ذکر ہو اور دل میں اس اللہ کو یاد رکھ کے اس کو حاکم مان کر دنیا کے سارے کام کیے جائیں. تزکیہ پھر ہوگا. اور نماز اس کے لیے بہترین فارم ہے.
اچھا نماز ذکر کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ کیوں ہے؟ جو ذکر نماز میں ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں ہے، کیا ہے بھلا وہ؟ سر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے واقعی میں صلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے آپ نماز دیکھیں، قائم کرو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہاں اس کی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اقم الصلاۃ لذکری، ذکری کا مطلب کیا ہے؟ سر ذکر جو ہے وہ بہترین نماز جو ہے وہ آپ بہترین بدل صورت کی ہے۔ بات نہ کریں، میں نے آپ سے کہا کہ نماز بہترین ذکر کیوں ہے؟ آپ نے بھی بات کری، میں نے دونوں کا مفہوم یہ کیا۔ سر سر جی اس سب سے لیے ہے پہلے کہ ہم نماز کی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور وعلیکم ہمارا ہر اعضاء اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے۔ اچھا قرآن کا کافی حصہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یاد دہانی۔ سر اللہ آپ ذرا چپ رہیں، آپ پلیز سنتے ہیں، آپ بڑے اچھی سنی مسلمان ہیں، آپ نہ آپ کو اس کو یاد رکھتے ہیں نہ اس کی سمجھ اپنے ذہن میں اس کو جاگنزی کریں۔ سنیں، ذکر ہوتا ہے زبان سے، ذکر ہوتا ہے جسم کے اعضاء سے، ذکر ہوتا ہے دل و دماغ سے۔ تین چیزیں ہیں نا، یہ تینوں شامل نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ اب آئیے نماز میں پہلا ذکر جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے زبان سے، دوسرا اعضاء سے، تیسرا عقل فہم اس سے۔ قرآن جب سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور کر کے پڑھتے ہیں، یہ تیسرا ہے۔ اعضاء آپ کے رکوع، سجود، قیام، وہ آپ کا ذکر ہے نماز میں اعضاء سے۔ اور جب زبان سے آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اسی پر وہ دل و دماغ میں جاتا ہے، تو یہ ہے یہ قرآن نماز میں سارے عمل بیک وقت موجود ہیں جو کسی اور عمل میں، روزے میں بدرجہ اتم موجود ہیں لیکن یہ پورے اس سیکوینس میں نہیں ہیں، حج میں بھی موجود ہیں لیکن اس طرح موجود نہیں ہے۔ تو سب سے اعلیٰ ذکر نماز ہے، اسی لیے وہاں کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب ان دونوں آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی سر۔ جی سر آگے کوئی سوال؟ سر جی ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اعضاء کے ساتھ اور عقل فہم بھی ہم زبان سے ادائیگی کر رہے ہیں، اعضاء بھی وہی ایکشنز کر رہے ہیں جیسے کہ بتایا گیا، وہ صرف لیکن زبان کر اگر وہ میڈم زبان کر رہی ہے، آپ رکوع سجود میں آپ کے اعضاء کر رہے ہیں۔ جی سر جی میں دو کی بات کر رہی ہوں نا، تو لیکن اگر وہ عقل اور فہم کے ساتھ نہیں ہو رہا تو کیا پھر نماز نہیں ہوگی؟ آپ فتویٰ مجھ سے مت لیں، نماز کا وہ اثر کبھی نہیں ہوگا جو تینوں کا استعمال کر کے نماز پڑھے گا۔ تو فتوے میں نہیں دے سکتا، نہ میں مفتی ہوں۔ سر جی جو ہے جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی کہ نفس کو پاک کیا۔ اور کیا، یہ نفس کو پاک کیا کچھ ایک فکرہ تھوڑی ہے، یہ پوری جد و جہد ہے زندگی کی۔ جی یہ دیکھیں، ہم یہ جو ہمارے روایتی درس قرآن ہے نا کہ ہم بس قرآن کو پڑھا، ترجمہ پڑھا، چھوٹی سی تفسیر کی، ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی۔ قرآن کے اندر غور کریں، اللہ نے دماغ دیا ہے۔ قرآن اللہ کی کروئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ کس طرح ان دو تین آیتوں نے ہمارے ذہن کو کھول دیا ہے، بتا دیا قد افلح من زکاہا۔ پھر ہم نے سورہ اعلیٰ کی آیت کے ساتھ اس کو سمجھا، کتنی بات کلیئر ہو گئی۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور جس کسی نے، دسّاہا کا مطلب کسی چیز کو دبا دینا۔ یہ دبانے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کہ وہ شخص ناکام نامراد ہوا جس نے اس نفس کو دبا دیا۔ کیا مطلب؟ جس نے کی آواز نہیں سنی، اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی تھی اس کو اس نے دبا دیا، یعنی نیکیوں میں سبقت نہ کی اور برائیوں میں آگے بڑھ گیا۔ یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اور آپ بڑے غور سے سنیں، دیکھیں نا، یہیں آپ جو ہے چیزوں کو بڑا غور سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اندر سے دبانے کا مطلب یہ ہے
وہ نفس اس کو بار بار کہہ رہا ہے یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اپنی فطرت کے خلاف کر رہے ہو، یہ جو تم برائی کر رہے ہو یہ بڑی غلط ہے۔ نفس اس کو، نفس لوامہ بار بار اس کو ٹوک رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو دبا دیتا ہے کہ چپ رہ، میں تو یہ کروں گا برائی اور مجھ سے یہ فائدے ہوں گے۔ شیطان سجا دیتا ہے، نفس لوامہ سجا دیتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون فیکٹرز جو ہیں، غلط تربیت، وہ سب چیزیں وہ اس نفس کے آواز کو دبا دیتا ہے۔ کون سی آواز؟ کہ برائی بری ہے، نیکی اچھی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کیا اس میں باتیں لا رہے ہیں، کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ اوپر سے ساتھ جڑتی جب ہے کہ سر جی آپ نے جو ایک جملہ لکھوایا، خواہشات، تعصبات اور شیطانی وسوسے جی اس کے بالکل نفس سے، بالکل انہی کی وجہ سے یہ اس کو دباتا ہے۔ حق کو یہ دبانا مطلب کیا ہے؟ کہ اس فطرت جو اس کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط، اس کو دبا رہا ہے۔ سمجھیں بات کو، بالکل بات کلیئرلی۔ یہ بالکل ہمارے روزمرہ کے مشاہدات ہیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، اپنے ارد گرد۔ قرآن ان حقائق کو بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود ہمارے اندر ودیت کی ہیں، وہ میرے اور آپ کے اندر بول رہے ہیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ کسی کو برائے بھلا کہہ دیں، گالی دے دیں، جوں ہی ٹھنڈا ہوتا ہے انسان، فوراً ہوئے 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 میں نے کتنی بڑی برائی کی ہے۔ کیوں؟ وہ نفس اندر سے پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے برائی بری تھی، تم نے برائی کی ہے۔ آپ کو چین نہیں آتا جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگتے۔ کیوں؟ وہی توبہ کی اصل ہے۔ یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں نا، بلائے کرم ان کو اسی طرح سمجھیں جس طرح ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی، قد خوابہ، وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا، من دساہا، جس نے اس خواہش کو کہ برائی بری ہے نیکی اچھی ہے، اس کو دبا دیا۔ اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں، وہ دبا رہا تھا اور برائی کر رہا تھا۔ کوئی سوال یہاں تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے ایک مثال شہادت اور پیش کی ہے۔ وہ شہادت ہے ایک قوم کی جو قوم سمود ہے۔ کئی دفعہ پیچھے بھی آ چکا ہے کہ قوم سمود انتہائی قسم کی باغی تھی۔ اس قوم کا جو مجموعی وہ تھا سلسلہ، وہ نفس لوامہ کا تھا۔ ہر آدمی جو تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ تو اللہ کا ودیت کردہ ہے نا، اس نے اپنے نفس برائیاں کر کر کے بگاڑ کے اس کو نفس امارہ بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم اور غفور ہے۔ اس نے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وہ ان میں مبعوث ہوئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ جس کے دامن میں تھے اس سے ایک اونٹنی سامنے ان کے چلتی نظر آئی، وہاں سے نکلی۔ اللہ نے وہ معجزہ اونٹنی کی شکل میں ان کو دے دیا، اور پھر ساتھ شرط لگا دی کہ یہ اونٹنی جہاں چاہے چرے، آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک دن سارا پانی یہ پیے گی اور آپ کے جانور دوسرے دن پانی پیئیں گے۔ وہ معجزہ اللہ نے بھیج دیا اس شرائط کے ساتھ۔ معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے وہ بھیج دیا۔ اب جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو ان کا جو نفس امارہ ہے ان کو کس طرح ذلت کی کام کرنے پر ان کو لے جاتا ہے، اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے۔ اب اس قوم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، معجزہ تو آ گیا لیکن اس نے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ جب اونٹنی جہاں چاہتی ہے چرتی ہے، اللہ کی ناقت اللہ سے کہا، اور پانی بھی ایک دن سارا پی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس اونٹنی سے جان چھڑاؤ، اور ان میں سے ایک بدبخت شخص نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔
جب مار ڈالا انہی کے مطلوبہ معجزے پر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب ٹوٹا، اور پھر اس نبی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا وہ انجام ہوا کہ قرآن میں دوسری جگہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، آپ وہاں دیکھیں کہ ان پر جب عذاب ٹوٹا تو قوم سمود جو تھی وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اور ان کو یہ جو عذاب ان پر آیا وہ اللہ کی دعوت رسول اللہ اپنے حضرت صالح کے زبان سے اس پر انکار، اور انکار بھی ایک معجزے کے بعد جس کا انہوں نے خود طلب کیا تھا، تو اس کا انجام انتہائی برا ہوا، تباہ و برباد کر دی گئی۔ اب یہ قرآن میں واقعات اس لیے نہیں بیان ہوئے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکے والے بالکل اسی طرز پر چل رہے تھے جس طرز پر قوم سمود چل رہی تھی۔ آج کا مسلمان دیکھ لیں، دین کو اس طرح بالکل عمل نہیں کر رہا جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، یہ آیات ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں، بار بار ہمیں اس بات کی وعید دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پہ، بہترین فطرت پہ پیدا کیا، تمہیں ساری صلاحیتیں دیں، تمہیں سب کچھ دیا، اس منصب پر جس طرح فائز کیا تمہیں اللہ اپنے نیابت اور خلیفہ، اس کا حق ادا کرو۔ نہیں کرو گے، اگر نفس لوامہ کو نفس امارہ بناؤ گے، تمہارا وہی حال ہوگا جو قوم سمود کا ہوا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ تھی سورہ شمس، اور آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھنے کی۔ اب اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور سوال کریں۔ سر اگر ہمارے گروپ میں دین پہ عمل ہوتا ہے تو کتنا سکون ہوتا ہے اس وقت۔ یہ سکون آپ ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب آپ تزکیہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ آپ کو ان مشکلات کو انگیز کرنے کی ساری صلاحیتیں اور آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل سکون، آپ وہ سکون اگر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کو بھی دیکھ لیں، اور آپ کا تزکیے کا عمل پر ٹھیک عمل کرنا آپ کی اس کو بھی دیکھ لیں، سکون و اطمینان کو بھی، آپ کی زندگی کی کامیابیوں کو دیکھ لیں۔ تاریخ میں مجھے بتائیں کوئی آج تک ایک ہستی جو دنیا کی بہترین صادق اور امین ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شریعت اسلامی کا جج بنا کر فیصلے ایسے کرائے ہوں جو آج بھی نمونہ ہے اتنی 100 سال گزرنے کے بعد۔ وہ ایسا کمانڈر ان چیف ہے کہ جس نے 70 جنگیں یا تو خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا یا اس کو پلان کیا کسی دوسرے کو، ان میں کوئی قابل ذکر شکست نہیں ہوئی، ہر جگہ فتح۔ اور وہ قوم جو دنیا کی جاہل ترین قوم تھی، وہ ٹھیک 20 سال کے بعد مکے کی ایک عظیم قوم بن گئی، وہ جنہوں نے اسلام قبول کر کے نبی کا ساتھ دیا۔ آج بھی یہی ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی پیٹرن ہے، اسی پر عمل کر کے ہم اپنی عزت کو پا سکتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اس کو چھوڑیں گے، ذلتیں ہمارا مقدر ہوں گی، تاریخ اس پہ گواہ ہے، اور آج ہماری حالت اس بات کی پوری طرح ہماری حالت سے یہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کے محبوب بن جائیں۔